السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر چند منٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹاپک ہے میڈیسن کو کنٹینیو رکھنا یا سٹاپ کرنا۔ کب میڈیسن کو ہم نے کنٹینیو رکھنا ہے اور کب ہم نے اس کو روک دینا ہے۔ اس ٹاپک پر بات کرنے کی ضرورت مجھے اس وجہ سے محسوس ہوئی ہے کہ میرے مشاہدے میں کچھ ایسے کیسز آئے ہیں اسٹوڈنٹس کے یا نوآموز ہومیوپیتھس کے کہ جہاں ویل سلیکٹڈ میڈیسن اپلائی کرنے کے باوجود بھی کیس ناکام ہو جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ویل سلیکٹڈ میڈیسن اپلائی کرنے کے باوجود کیس کیسے ناکام ہو سکتا ہے۔ تو صرف اس بات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کہ کیس کے کس مقام پر آ کر کس سٹیج پر آ کر ہم نے میڈیسن کو سٹاپ کر دینا ہے، صرف اس بات کا پراپر علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کچھ لوگوں کے کیسز ویل سلیکٹڈ میڈیسن اپلائی کرنے کے باوجود بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میری ایک اسٹوڈنٹ ہومیوپیتھس کا مجھ کو فون آیا ہے کہ سر میں ایک کیس کے بارے میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں، اور کیس کی نوعیت یہ ہے کہ ایک خاتون ہے جن کی میں نے ٹریٹمنٹ شروع کی ہے، اور ان کی ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کی بنیاد پر میں نے ان کو پلساٹیلا دی ہے۔ ان کو کچھ بھی پرابلمز تھے، باڈی پینز تھیں، سویلنگز تھی اور کچھ اس طرح کے پرابلمز تھے۔ تو بہرحال جو بھی پلساٹیلا کی ٹوٹیلٹی ہے یا پلساٹیلا کی پرسنالٹی ہے، اس کے مطابق انہوں نے ان کو پلساٹیلا دی 30 پوٹینسی میں، آئی تھنک صبح شام ان کو واٹر ڈوز میں ریپیٹ کرانی شروع کی۔ تو اس میڈیسن کے اپلائی کرنے کے بعد ایک ہفتہ وہ پیشنٹ بہت بہتر ہوئی، اس کی سمٹم بھی بہتر ہوئی، فزیکلی اور مینٹلی بھی بہت یعنی یوں سمجھیں کہ ہر حوالے سے اس پیشنٹ میں امپرومنٹ آئی اور وہ بہتر ہو گئی۔ یعنی اس کی تمام علامات بہتر ہو گئیں اور مینٹلی فزیکلی بھی وہ امپروو ہو گئی، بہتر ہو گئی۔ لیکن ایک ہفتہ کے بعد اس کی علامات واپس آنی شروع ہو گئی۔ تو اب وہ ڈاکٹر پوچھتی ہیں کہ سر میں میڈیسن تو وہی دے رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود ایک ہفتہ وہ پیشنٹ ٹھیک رہی ہے اور ایک ہفتے کے بعد وہ میڈیسن وہی دینے کے باوجود اب آرام نہیں آ رہا، تو اب کیا کرنا چاہیے۔ تو ان کی یہ بات سن کر مجھے یہ ہانی من کا ایفورزم 280 یاد آیا، جس میں ہانی من نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جب ہم پیشنٹ کو میڈیسن دیتے ہیں اور خصوصاً جب ہم ریپیٹڈ ڈوزز میں دے رہے ہیں تو پیشنٹ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بہتر ہوتے ہوتے ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جب وہ تقریباً مکمل طور پر اس کی تمام علامات بہتر ہو جاتی ہیں، جو علامات وہ لے کر آیا تھا وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور فزیکلی مینٹلی بھی پیشنٹ امپروو ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کی کچھ علامات واپس آتی ہیں، اوریجنل علامات، وہ علامات جن علامات کی ٹریٹمنٹ کے لیے وہ آپ کے پاس آیا تھا وہ واپس آتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی سٹیج ہوتی ہے جہاں آ کر ہمیں میڈیسن روک دینی چاہیے۔ جب ویل سلیکٹڈ میڈیسن اپلائی کرنے کے بعد کچھ دن یا کچھ عرصہ تمام تکالیف بہتر رہنے کے بعد، مینٹلی اور فزیکلی پیشنٹ کے امپروو ہو جانے کے بعد، جب اس کی اس کی جو علامات اس کی ریورس ہوتی ہیں، اس کی اوریجنل علامات واپس آتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی جو نیچرل ڈیزیز تھی، جو اس کی اوریجنل ڈیزیز سمٹمز تھی، وہ ختم ہو گئی ہیں، اور اب اس کے اندر آپ کی سملر میڈیسن کی علامات پیدا ہوئی ہیں۔ اب علامات چونکہ وہی ہیں، جن علامات کی ٹریٹمنٹ کے لیے یا جن تکالیف کی، جن کمپلینٹس کی ٹریٹمنٹ کے لیے وہ پیشنٹ آپ کے پاس آیا، بالکل وہی علامات ہیں۔ تو اگر ہمیں اس بات کی ججمنٹ نہ ہو یا اس بات کا علم نہ ہو
کہ ہماری میڈیسن ویل سلیکٹڈ تھی اور اب اس کا کام مکمل ہو گیا ہے اور اب ہمیں اس کو روک دینا چاہیے، اور اب جو علامات آئی ہیں یہ ڈیزیز کی علامات نہیں ہیں بلکہ اب یہ میڈیسن کی علامات ہیں، تو اس وقت اگر ہم میڈیسن کو روکتے نہیں ہیں تو وہ علامات پھر ختم نہیں ہوں گی بلکہ وہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور سم ٹائمز کوئی نوآموز ہومیوپیتھ وہ ریپیٹیشن بڑھا دیتے ہیں یا پوٹینسی بڑھا دیتے ہیں، تو اگر ریپیٹیشن بڑھائیں گے یا پوٹینسی بڑھائیں گے تو وہ علامات ورس ہوتی جائیں گی، وہ اور بڑھتی جائیں گی، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا تماشا ہے کہ پہلے اسی میڈیسن کے ساتھ وہ پیشنٹ اتنا ونڈرفلی امپروو ہوا کہ اس کی تمام علامات بہتر ہو گئیں، نہ صرف وہ شکایات بہتر ہوئیں جن کی ٹریٹمنٹ کے لیے وہ آیا تھا ہمارے پاس، بلکہ اس کی فزیکلی اور مینٹلی بھی اس کی امپرومنٹ ہوئی، وہ بہتر ہوا، اور اب وہ میڈیسن دیتے دیتے وہ بہتر ہو ہی نہیں رہا۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے جو ہانی من نے ہمیں اس ایفورزم میں 280 ایفورزم میں سکھائی ہے کہ the dose of the medicine that continues serviceable without producing new troublesome symptoms، کہ جو ڈوز ہم پیشنٹ کو دے رہے ہیں وہ سروسیبل، وہ بہتری کر رہی ہے، کنٹینیوز سروسیبل، اور اس کے ساتھ امپرومنٹ آ رہی ہے، وداؤٹ پروڈیوسنگ نیو ٹربلسم سمٹم، اور اس کے ساتھ کوئی نئی علامات بھی پیدا نہیں ہوئی ہیں، is to be continued so long as the patient with general improvement، کہ اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے اس وقت تک کہ جب پیشنٹ جنرل امپرومنٹ کے ساتھ begins to feel a mild degree the return of one or several old original complaints، کہ جو میڈیسن ہم نے اپلائی کی ہے اس میڈیسن کے ساتھ وہ فائدہ دے رہی ہے اور کوئی نئی علامات پیدا نہیں ہوئی ہیں، تو اس کے بعد وہ پیشنٹ اپنی اوریجنل سمٹمز اس کی کچھ واپس آتی ہیں، وہ فیل کرتا ہے، تو اس وقت ہمیں اس میڈیسن کو روک دینا چاہیے۔ اگر ہم اس میڈیسن کو روکیں گے نہیں تو وہ چونکہ اس کی میڈیسنل سمٹم ہوگی تو وہ پھر وہ میڈیسن دینے کے باوجود وہ بڑھتی جائے گی اور وہ پھر ٹھیک نہیں ہوگی، چونکہ اس وقت میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے، میڈیسن دینے کی جتنی ضرورت تھی وہ ختم ہو گئی، میڈیسن نے باڈی کے اندر جتنا ریئیکشن پیدا کرنا تھا، جتنی امپرومنٹ لانی تھی، جتنا کام میڈیسن سے ضروری تھا وہ مکمل ہو گیا، اور وہ مکمل ہونے کے بعد اب جو علامات آ رہی ہیں وہ ہیں وہی علامات جو پیشنٹ لے کر ہمارے پاس آیا تھا۔ یہ بہت ڈیلیکیٹ پوائنٹ ہے، اور اس کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے کیسز خراب ہونے کا امکان ہوتا ہے، چونکہ علامات وہی ہیں جو پیشنٹ ہمارے پاس لے کر آیا اور وہ اس کی ٹھیک ہو گئیں، اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تکلیف جو میری ٹھیک ہو گئی تھی اب یہ دوبارہ ہو گئی ہے۔ تو اب اگر اس بات کا علم نہ ہو کہ اب ہم نے اس میڈیسن کو روکنا ہے، نوآموز ہومیوپیتھس میں نے دیکھے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کہ وہ جب علامات واپس آتی ہیں تو پوٹینسی بڑھا دیتے ہیں، ریپیٹیشن بڑھا دیتے ہیں، تو وہ بڑا ڈینجرس ہے۔ مکمل طور پر ٹھیک ہونے والا کیس جو 100% کیوریبل کیس تھا اور جس نے یہاں میڈیسن سٹاپ کرنے سے ٹھیک ہو جانا تھا، وہ میڈیسن کنٹینیو رکھنے کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہانیمن کہتے ہیں کہ جب پیشنٹ کی علامات ٹھیک ہو جاتی ہیں اور ود جنرل امپرومنٹ جنرلی بھی وہ مینٹلی اور فزیکلی امپروو ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی اوریجنل علامات میں سے کچھ یا چند علامات واپس آتی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دس انڈیکیٹس این اپروچنگ کیور، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کیس شفا کے قریب پہنچ گیا ہے۔ میڈیسن سے جتنا کام لینے کی آپ کو ضرورت تھی
میڈیسن سے جتنا کام باڈی میں کروانے کی ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی ہے، وہ مکمل ہو گئی ہے، اب میڈیسن کو کنٹینیو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دس انڈیکیٹس این اپروچنگ کیور تھرو a gradual ascending of the moderate doses modified each time by suppressions. تو آگے کہتے ہیں it indicates that the vital principle no longer needs to be affected by the similar medicinal disease. کہ اب وائٹل فورس کو سملر میڈیسنل ڈیزیز کی سملر میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے. اب وائٹل فورس کو سملر میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے. سملر میڈیسن کی جتنی ضرورت تھی اس نے باڈی کے اندر جتنا ری ایکشن پیدا کرنا تھا وہ پیدا ہو چکا. اس ری ایکشن پیدا ہونے کی وجہ سے اس کے سبب اس کی اوریجنل علامات ختم ہو گئیں، اس کی جنرل امپرومنٹ بھی ہو گئی، مینٹلی فزیکلی بھی پیشنٹ امپروو ہو گیا. اور اس کے امپروو ہونے کے بعد اب جو علامات آئی ہیں وہ میڈیسنل علامات ہیں، اور ان میڈیسنل علامات کو اگر آپ جج نہیں کر سکیں گے اور میڈیسنل علامات کے آنے پر اگر آپ میڈیسن کو روکیں گے نہیں تو وہ پھر اسی میڈیسن سے جس میڈیسن سے آپ کا پیشنٹ اس حد تک بہتر ہو گیا کہ اس کی تمام علامات ختم ہو گئی تھیں اور مینٹلی اور فزیکلی بھی وہ بہتر ہو گیا تھا، اس حد تک بہتر ہونے کے باوجود اسی میڈیسن کے ساتھ وہ پیشنٹ اب خراب ہوتا جائے گا. اور اگر آپ نے میڈیسن کو روکا نہیں، اگر آپ نے اس میڈیسن کو سٹاپ نہ کیا تو اسی میڈیسن کے ساتھ آپ کا وہ پیشنٹ اب خراب ہوتا جائے گا اور خراب سے خراب تر ہوتا چلا جائے گا اور کیس فیل ہو جائے گا، فیلئر ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا. تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایسی صورت میں جب آپ کی میڈیسن ویل سلیکٹڈ ہے اور خصوصاً آپ ریپیٹڈ ڈوزز میں وہ میڈیسن دے رہے ہیں اور کچھ عرصہ وہ پیشنٹ آپ کا وہ مکمل طور پر بہتر ہو جاتا ہے اور مکمل طور پر بہتر رہنے کے بعد اس کی کچھ علامات اوریجنل علامات واپس آتی ہیں اور اس دوران کسی قسم کی کوئی ایکسٹرا کوئی نئی علامت بھی پیدا نہیں ہوتی، تو اس وقت ہمیں میڈیسن مکمل طور پر روک دینی چاہیے. ہاں ایسا ممکن ہے کہ وہ میڈیسن روک دینے کے باوجود بعد کچھ عرصہ بعد پھر ہمیں میڈیسن ریپیٹ کرنے کی ضرورت پڑے، وہ بات کی بات ہے. لیکن اس وقت اگر ہفتہ 10 دن 15 دن وہ 1 ماہ میڈیسن اپلائی کرنے کے بعد وہ پیشنٹ مکمل طور پر ٹھیک رہا اور اب اس کی اوریجنل علامات واپس آئی ہیں، تو یہاں اگر آپ میڈیسن کو روکیں گے نہیں، اس کو کنٹینیو رکھیں گے تو آپ کا ٹھیک ہوتا ہوا کیس بھی خراب ہو جائے گا. تو یہ پوائنٹ میں آپ تک کنوے کرنا چاہتا تھا. اس پر آپ خود بھی اسٹڈی کریں، ایفورزم 280 کو خود بھی پڑھیں. اس کی اگر کہیں سے آپ کو ٹرانسلیشن یا اس کی کوئی ایکسپلینیشن ملتی ہو تو اس کو بھی اسٹڈی کریں. تو یہ اس کو پریکٹس میں دھیان رکھنا اس کا بہت ضروری ہے کہ ہماری ویل سلیکٹڈ میڈیسن اپلائی کرنے کے باوجود ہمارا کیس خراب نہ ہو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر میر زاہد.